یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 38 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی تمنا، اس کی آرزو ہر ایک کرتا رہا ہے، لیکن اگر ہم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو جب بھی انہوں نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ہی دعا کی ہے کہ یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں کافی عرصہ گزر گیا، ٹائم گزر گیا، اولاد نہ ہوئی۔ آپ کی ایج، آپ کی عمر مبارک بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی، اور اتنی عمر ہو چکی تھی کہ عموماً اتنی عمر کے افراد کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیونکہ دعا کرتے رہے اور نا امید نہ ہوئے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر جو کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، وہیں پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کیا تھی؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ستھری اولاد، نیک اولاد کی رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اسی طرح اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی طرح کی دعا کی۔ قال ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مانگے تو اچھی چیز مانگنی چاہیے، ستھری چیز اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے، اور خصوصاً اولاد کے حوالے سے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہنا چاہیے، مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بیان موجود ہے۔ فرمایا فنادتہ الملائکہ، حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے ندا دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حال میں کہ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام وہیں پر ہی کھڑے تھے جہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی تھی نا، ابھی تو زکریا علیہ السلام وہیں پر ہی کھڑے تھے، فرشتوں نے ندا کر دی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرمایا اے زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یحییٰ جیسے ستھرے بیٹے کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ایسے دعا قبول کرتا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن ہمارے دعا کرنے کے انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ ایسے اٹھاتے تو ہیں لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ جب ہم توجہ اللہ کر لیں گے، اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیں گے، اور دل سے خلوص کے ساتھ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یہ تو رب کا وعدہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتا۔ کوئی بندہ مانگے تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، ہاتھ اٹھائے تو صحیح، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے مانگتا ہے اور اس یقین سے مانگتا ہے کہ میرا رب عطا فرمائے گا، میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا، دعا ہم بھی مانگتے ہیں لیکن یقین کریں ہم یقین سے دعا نہیں مانگتے،
ہم ایک رسم بنائی ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم نے ایسے ہاتھ اٹھانے، اور پھر ہاتھ اٹھانے میں بھی ہمارا انداز بڑا عجیب ہے. مانگنا ہے رب سے مانگنا ہے تو پھر صحیح طریقے سے مانگو نا، صحیح طریقے سے ہاتھ اٹھاؤ نا، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر اور دل سے مانگو اور یقین سے مانگو کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا، میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا. اور دعا، اللہ اکبر، یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبادت ہی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے یہ دعا. تو دعا تو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، دعا قبول نہ بھی ہو تو بھی بندے کو اجر مل ہی جاتا ہے. جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا ضرور فرماتا ہے، لیکن اس کے عطا فرمانے میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات جلدی مل جاتا ہے، بعض اوقات تھوڑی دیر سے ملتا ہے، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا سچے دل کے ساتھ کرتا ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. اولاد کا حاصل ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے. تو یہ اولاد ہو جائے نا، اولاد ہو جائے تو اس کے بھی حقوق ہیں. جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی والدین پر حقوق ہوتے ہیں کہ والدین ان حقوق کو پورا کریں. اگر والدین ان حقوق کو پورا نہ کریں گے تو کل بروز قیامت والدین سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اتنی بڑی ہم نے نعمت عطا فرمائی تھی، اولاد جیسی عظیم نعمت سے تمہیں نوازا گیا تھا، تم نے اپنی اولاد کے حقوق پورے کیے یا نہیں کیے؟ اولاد کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بندے سے کہ بتا تجھے اتنی بڑی نعمت دی تھی، اولاد کا حق ادا کیا ہے؟ اولاد کے حقوق کیا ہے؟ والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ والدین پر اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں سے کچھ حقوق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلا حق یہ ہے، بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے، اور بچی جو ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. بیٹا نعمت ہے اور بیٹی جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. رحمت آئے تو بھی خوشی ہے، نعمت ملے تو بھی خوشی ہے. یہ نہیں کہ پتر ملا ہے تو بندہ مٹھائیاں بانٹتا پھر رہا ہے، اور بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو منہ بنا کر کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے. ایسی غلط انداز ہے، اور یہ تو زمانے جاہلیت کا انداز ہے. یہ تو زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے کہ اس زمانے کے اندر اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا منہ بن جاتا تھا، اور باپ اپنی عزت بچانے کے لیے معاذ اللہ اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا، اس کو قتل کرتا تھا، اس کو مارتا تھا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا تھا. فرمایا لوگو تم اپنی بیٹیوں کو قتل کر کے اپنے جگر ٹھنڈے کرتے ہو، سنو. فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹی آتی تھی، حضور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے، ماتھا چوم کر عزت اور وقار کی مسند پر حضور بٹھایا کرتے تھے. بہرحال بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، ماں باپ کا حق کیا ہے؟ باپ کا یہ حق ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے سیدھے کان کے اندر وہ اذان پڑھے، اور اس کے الٹے کان میں، بائیں کان کے اندر جو ہے وہ اقامت پڑھے. یہ باپ کا حق ہے. اذان پڑھے کان کے اندر، سیدھے کان کے اندر اذان پڑھی جائے گی، اور بائیں کان کے اندر جو ہے وہ اقامت پڑھی جائے گی. اس میں بھی ہمارے ہاں، ہم ہیں مسلمان الحمدللہ، لیکن ہم اگر غور کریں نا، ہمیں جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں نا، شاید ان سے بھی ہم کچھ دور ہی رہتے ہیں. ہم نے سیکھا نہیں اذان پڑھنا، ہم نے سیکھا نہیں اقامت پڑھنا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جی مولوی صاحب نے بلاؤ، جی منڈا پیدا ہو یا کڑی پیدا ہو، یہ اذان پڑھن گے. بھئی مولوی صاحب کا تھوڑی حق ہے، یہ تو تمہارا حق بنتا تھا، یہ تو تمہارا حق بنتا تھا. مجھے ایک بندہ فون کرنے لگا، کہتا ہے کر صاحب یہ نا بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا اس کے کان میں، میرے موبائل کے اندر نا اذان جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے، تو کیا میں وہ اذان بچے کے کان کے ساتھ جو ہے وہ موبائل لگا دوں تو یہ جائز ہے؟ اللہ اکبر. میں نے کہا جائز اور ناجائز کی بات تو بعد میں، پہلے بتا تو مسلمان ہے اللہ کے بندے، تجھے اذان نہیں پڑھنی آتی؟ اتنی آسان ہے، روزانہ سنتے ہی ہوں گے، بندہ سن سن کے یاد کر لیتا ہے. بھئی تجھے اذان بھی نہیں پڑھنی آتی، المیہ نہیں ہے یہ یار.
ایک ہم مسلمان کہلانے والے، ہمیں اسلام کی بنیادی چیزوں کا نہیں پتا۔ وہ کہہ رہے کیا یہ موبائل میں ریکارڈ ہے میرے موبائل کے اندر اذان، تو کیا موبائل ایسے لگا دوں بچے کے کان کے ساتھ؟ تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جائز اور ناجائز تو بعد کی بات ہے، پہلے تو بتانا، تو نے پوری زندگی گزر گئی، تو نے اذان پڑھنا بھی نہیں سیکھا، تو نے اقامت پڑھنا بھی نہیں سیکھا۔ تو یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے، باپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے کان میں اذان پڑھے تاکہ بچے کو پتا چل جائے کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اذان پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اذان پڑھنے میں زیادہ تاخیر کی جائے گی تو بچہ شیطانی وسوسوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور بچہ مرگی جیسے مرض کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ جو مرگی پڑتی ہے نا بچے کو، یہ مرگی شیطان کا اثر ہوتا ہے، یہ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب بچے کے کان میں اذان نہیں پڑی جائے گی تو شیطان حاوی ہو جائے گا، بچے پر اپنا کنٹرول کر لیتا ہے، تو بچے کو شیطانی وسوسے پڑ جاتے ہیں، اور بچہ مرگی جیسے مرض کے اندر مبتلا ہو جانے کا اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ مرگی والے مرض میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اذان پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنی۔ آپ کو آتی آپ پڑھ لیں، اگر بالفرض نہیں آتی، ویسے تو آنی چاہیے نا، اگر نہیں آتی تو اب کیا کریں گے؟ اب یہ کریں گے کہ کسی نہ کسی کو بلا کر اس کو کہیں گے بچے کے کان میں جلدی سے اذان ہو۔ اور بڑے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، اب تو ہاسپٹلز کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، پہلے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہاسپٹلز کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ جناب فٹافٹ کرا کے اذان ہی لوگوں کو یاد نہیں رہتی کہ بچے کے کان میں اذان بھی پڑھنی ہے، بچے کے کان میں اذان بھی پڑھنی ہے، یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو بچے کے کان میں اذان پڑھنا یہ ضروری ہے اور جلدی پڑھنی چاہیے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ دوسرا حق، بچہ پیدا ہوا ہے تو کسی نیک بندے سے بچے کو گھٹی دلوائی جائے، گھٹی دلوائی جائے نیک بندے سے۔ گھٹی کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ جناب وہ چمچی کے اندر جو ہے کوئی چیز ڈال کر ایسے اس کے منہ کے اندر ڈال دی، یہ گھٹی کا انداز نہیں۔ گھٹی کا انداز یہ ہوتا ہے کسی نیک بندے کو بلایا جائے، کسی عالم دین کو، کسی سید کو، کسی اچھے آدمی کو بلا کر وہ اپنا جھوٹا کر کے کسی شے کو، میٹھی شے کو، جیسے کھجور ہے یا چھوارا ہے، اس طرح کی میٹھی چیز کو وہ پہلے اپنے منہ میں چبائے، اپنے منہ میں چبا کر پھر بچے کے منہ میں وہ چیز ڈال لے، یعنی جھوٹی کر کے ڈال لے، اس کو کہتے ہیں گھٹی دینا۔ اور یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو گھٹی دی، اور بھی بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے گزرے ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن سے گھٹی عطا فرمائی ہے، اپنی لعاب دہن سے گھٹی دی ہے۔ تو یہ گھٹی دینا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ ماں باپ پر حق ہے کہ کسی نیک بندے سے اپنے بچے کو گھٹی دلوائیں۔ تو یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق کیا ہے؟ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے، 7 دن کا، اس کا عقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے۔ 7ویں دن نہیں کر سکے تو 14ویں دن کر لیں، 14ویں دن نہیں کر سکے تو 21ویں دن بچے کا عقیقہ کریں، کہ یہ عقیقہ کرنا بچے کی طرف سے صدقہ بھی ہو جائے گا اور اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ کے اندر بطور شکرانہ بھی ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی راہ کے اندر ایک جانور کو ذبح کرتا ہے۔ بچی کی طرف سے ایک جانور، بکری یا بکرا، اور بچے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ بڑا جو جانور ہوتا ہے، بڑا جانور جیسے بیل ہے، ویڑا ہے، ان میں 7 حصے جیسے قربانی کے ہوتے ہیں، اسی طرح 7 عقیقے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو عقیقہ کرنا یہ 7ویں دن یہ سنت مبارکہ ہوتا ہے، اور عقیقے کا جانور بھی وہ تمام شرائط اس میں پائی جائیں جو قربانی کے جانور میں شرائط ہیں، یعنی جانور جو ہے وہ کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے، بکرا بکری وغیرہ جو ہے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، تب جا کے عقیقہ جو ہے وہ درست ہوگا۔ اور اس گوشت کے بھی اتنے ہی حصے کیے جاتے ہیں جتنے کہ قربانی کے جانور کے حصے کیے جاتے ہیں، یعنی 3 حصے کیے جائیں گے، 1 حصہ گھر والوں کے لیے رکھ لیا جائے، 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے، اور تیسرا حصہ جو ہے غربا اور مساکین کے لیے ہو۔ اور اگر آپ کھانا وانا پکا کر، جیسے ہمارے ہاں دعوت کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے، اس طرح کرنا بھی یہ درست ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو بلا کر، غربا مساکین کو بلا کر وہ سالن یا جو بھی دعوت والا اہتمام کیا گیا ہے وہ کھلا دیا جائے، یہ بھی عقیقہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ والدین پر حق ہے کہ والدین جو ہے وہ
اپنے بچے کا عقیقہ کریں 7ویں دن کریں، 7ویں دن نہیں کر سکتے تو 14ویں دن کریں، 14ویں دن نہیں کر سکتے تو 21ویں دن جو ہے وہ بچے کا عقیقہ کریں کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ جب 7واں دن ہوگا، یہ بڑا عام ترین دن ہوتا ہے، 7ویں دن جو ہے وہ بچے کا حلق کروایا جائے، اس کے بال اتروائے جائیں، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چانڈ لوائی، تو بچے کے بال اتروائے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ یعنی بالوں کا وزن کتنا ہوگا، آپ پریشان نہ ہو، زیادہ وزن نہیں ہو، کلو دے وال نہیں ہوندے، ہاں کلو ہی سانو صدقہ کرنا پہ جائے، کلو کوئی نہیں ہوندے، تھوڑے سے بال ہوتے ہیں، بالوں کا کوئی وزن کوئی نہیں ہوتا، اور چاندی بھی کوئی اتنی مہنگی کوئی نہیں ہے، تو کتنا کو ہو جائے گا کہ زیادہ ہوگا، زیادہ بھی ہوگا شٹان کو ہو جائے گا، تو اتنا جو ہے وہ چاندی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ خرچ کر دی جائے، صدقہ کر دی جائے، غربا مساکین میں بانٹ دی جائے کہ یہ بچے کا سمجھ لو آپ صدقہ اتار رہے ہیں، تاکہ بچہ بلاؤں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ تو 7ویں دن بچے کی چانڈ لوائی یعنی اس کا حلق کروایا جائے گا، اور 7ویں دن ہی بچے کا نام رکھا جائے۔ اب نام رکھنا تو اللہ اکبر بہت بڑا ایک کام ہے نا، بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں، بلکہ خاندان کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ بچے کا نام کہتے ہیں کوئی یونیک نام ہونا چاہیے، منفرد سا نام ہونا چاہیے، ایسا نام ہونا چاہیے جو پورے محلے، پورے گاؤں، پورے شہر میں ایسا نام نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے بچے کا نام ایسا رکھ لیا جاتا ہے جس کا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں، معنی ہی کوئی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بڑا عجیب و غریب سا معنی ہوتا ہے، بڑا عجیب و غریب سا معنی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا ہے، اس کا نام ہے اوریان۔ میں نے کہا بیٹا اس کا اپنا نام بدلو، اوریان کا معنی ہوتا ہے ننگا۔ میں نے کہا پوری زندگی پتر نہیں تو ننگا ہی رہیں گا، اوریان نام رکھا ہوا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اللہ اکبر، اب وہ یونیک نام، منفرد نام ہونا چاہیے، اور منفرد نام رکھتے رکھتے جناب وہ معنی ہی ایسا بن رہا ہے کہ عجیب سا معنی بن رہا ہے، اوریان ننگا۔ اب اس کا کوئی معنی صحیح بن رہا ہے یار؟ اور نام کیسا رکھنا چاہیے، نام ایسا رکھنا چاہیے کہ جو اچھا نام ہو۔ میں آپ کو ایک نام بتاتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے گھر بیٹا پیدا ہو اللہ اسے بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائے، فرمایا پھر اس اپنے بچے کا نام وہ میرے نام پر رکھے، میرے نام پر رکھے، میرے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اور مجھ سے محبت کرتے ہوئے۔ فرمایا جو اپنے بچے کا نام میرے نام پر رکھے گا کل بروز قیامت وہ بچہ بھی اور اس کا باپ بھی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ کتنا پیارا نام ہے، نبی پاک علیہ السلام کے نام پر نام رکھا جائے، محمد نام رکھا جائے، احمد نام رکھا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت ایک بندے کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا، فرمایا جنت میں چلا جا۔ وہ عرض کرے گا مالک و مولا میرا بظاہر تو کوئی عمل نہیں ہے اور مجھے جنت میں جانے کا حکم فرمایا جا رہا ہے، مجھے جنت میں جانے کا فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کا نام بھی محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ تو محمد اور احمد کتنے پیارے نام ہیں، تو یہ نام رکھنا چاہیے اپنے بیٹے کا، اپنے بچوں کا، اپنے پوتوں کا، اپنے نواسوں کا، یہ نام رکھنا چاہیے۔ ہاں عرف میں بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے، ظاہر ہے یہ نام رکھا ہے تو اس کی پھر ادب بھی ضروری ہے، اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ جی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب بے وضو کبھی سرکار کا نام اپنی زبان سے نہیں تھا لیا۔ ایاز تھے نا آپ کے وزیر تھے، بڑے خاص وزیر تھے، اور ایاز رحمت اللہ تعالی کے بیٹے سلطان محمود غزنوی کے پاس رہا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے، ان کا نام تھا محمد۔ ایاز رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے آپ نے فرمایا او ایاز کے بیٹے میری بات سننا، ایاز کے بیٹے میری بات سننا۔ اب وہ ایک دم چونک گئے کہ پہلے بادشاہ سلامت سلطان جو ہے وہ میرا نام لیا کرتے تھے، آج بادشاہ سلامت جو ہے میرا نام نہیں لیا اور یہ کہا کہ اے ایاز کے بیٹے میری بات سننا، مجھ سے پتہ نہیں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی۔ جا کر اپنے والد صاحب سے بتایا ابا جان آج یہ معاملہ ہوا اور سلطان نے مجھے یوں کہہ کر پکارا ہے کہ اے ایاز کے بیٹے میری بات سننا۔ تو ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ آئے، عرض کی حضور میرے بیٹے سے کوئی بے ادبی ہوگی، کوئی گستاخی ہوگی، کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو میں معافی مانگتا ہوں، یہ بات آپ نے کل ارشاد فرمائی اور بیٹے نے مجھے آ کر کہا کہ آج سلطان نے مجھے یوں کہا اے ایاز کے بیٹے میری بات سننا، نام نہیں لیا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، فرماتے ہیں ایاز یہ ایک راز تھا،
یہ ایک راز تھا. چل اب تو نے پوچھا میں تجھے بتا ہی دیتا ہوں. چونکہ تیرے بیٹے کا نام میرے آقا کے نام پر ہے, تیرے بیٹے کا نام ہے محمد, اور میں نے پوری زندگی گزر گئی ہے, پوری زندگی میری گزر گئی ہے, میں نے کبھی بے وضو جو ہے سرکار کا نام اپنی زبان سے ادا نہیں کیا, سرکار کا نام کبھی اپنی زبان سے بے وضو میں نے لیا ہی نہیں. چونکہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے, اور اس وقت جب مجھے بلانا پڑا میرا وضو نہیں تھا, میرا وضو نہیں تھا, مجھ سے یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ میں بے وضو سرکار کا نام لے لوں, بے وضو سرکار کا نام لے لوں. تو اس لیے میں نے ایاز کا بیٹا کہہ کر جو ہے وہ اسے بلایا ہے. اللہ اکبر. بہرحال نبی کریم علیہ السلام کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھیں, فضیلت حاصل کریں. اللہ اکبر. فرمایا نام رکھنے والا بھی اور جس کا نام رکھا گیا دونوں ہی کل بروز قیامت جنت کے اندر داخل ہوں گے. عرف میں بلانے کے لیے آپ کوئی سا بھی نام رکھ لیں, حسان رضا, فیضان رضا, حارث رضا, کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن اپنے بیٹے کا اصلی نام جو ہے محمد یا احمد رکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. اور ایسا کوئی نہ نام رکھیں کہ جس کا معنی ہی کوئی نہ ہو, معنی ہو بھی تو عجیب سا معنی بن رہا ہو. عجیب عجیب لوگ جو ہے وہ معنی نام رکھ رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں ہیرو کا نام تھا, فلاں ایکٹر کا نام تھا, فلاں کھلاڑی کا نام تھا, لہذا اس کے نام پر بچے کا نام رکھ لیا جائے. نہیں, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھا کرو. انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھو تاکہ اس نام کی برکتیں حاصل ہوں. بڑے بڑے پیارے پیارے نام, سارے پیارے نام ہیں انبیاء کے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں, دو نام بڑے پسند ہیں. فرمایا ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن. یہ اللہ کو بڑے ہی پسندیدہ نام ہے. اپنے بچوں کے نام ایسے رکھنے چاہیے کہ جو اسلامی نام محسوس ہوتے ہیں کہ واقعی اسلامی نام ہے. اور جب ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھیں گے, صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ناموں پر نام اپنے بچوں کا رکھیں گے, تو ہمیں اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. یہ والدین کا حق ہے. اگر خود نہیں پتا ہے تو کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ میں نے اپنے بچے کا نام رکھنا ہے, آپ مجھے بتا دیں کہ میں کس طرح کا نام رکھوں. ان سے رہنمائی لے لیں اور رہنمائی لے کر اپنے بچے کا نام رکھیں. ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے یہ کہ نام رکھ لیتے پھر کہتے ہیں قاری صاحب مانا دسیا جو, وہ مانا اس کا ملتا ہی نہیں, کہیں پر بھی نہیں مل رہا ہوتا. بندہ پے سیاپے کو جاتا ہے کہ اس کا معنی کہاں سے تلاش کرے. بھئی رکھ لیا ہے, رکھنے سے پہلے پوچھنا تھا نا کہ یہ نام میں رکھوں یا نہ رکھوں, آیا اس کا معنی درست بن رہا ہے, مطلب اس کا درست بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. تو اسلامی ناموں پر نام رکھنے چاہیے, انبیاء کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے. اسی طرح والدین پر حق ہے, والدین پر یہ حق ہے کہ اپنی اولاد کو رزق حلال کما کر کھلائے, حرام کے لقمے سے اپنی اولاد کو بچائے. باپ پر یہ حق ہے کہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کو تلاش کرے, رزق حلال تلاش کر کے کما کر اپنے بچوں کو کھلائے, حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جانے دے. نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی مسجد نبوی کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں. ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کو بڑی جلدی ہوتی ہے, جیسے ہی سلام پھرتا ہے آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتی ہے نا مدینہ شریف میں, اب وہ موسم آیا ہوا ہے کہ درختوں پر جو کھجوریں ہیں نا, کھجوروں کا جو پھل ہے وہ پک کر تیار ہو چکا ہے. صبح صبح مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. جب ہوا چلتی ہے تو ظاہر ہے جو پھل پک چکا ہوتا ہے نا وہ زمین پر گر جاتا ہے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس کے اندر جو میرا پڑوسی رہتا ہے نا, اس کے گھر میں اس کے ویڑے کے اندر کھجور کا بوٹا لگا ہوا ہے, کھجور کا درخت لگا ہوا ہے, اور اس درخت پر پھل بالکل پک کر تیار ہے. صبح جب ہوا چلتی ہے نا تو اس کا پھل جو ہے نا, درخت کا پھل کچھ ٹوٹ کر نہ جھڑ کر میرے سین کے اندر بھی گر جاتا ہے, میرے ویڑے میں بھی گر جاتا ہے. میں جلدی صبح اس لیے چلا جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی بچہ اٹھے اور اٹھ کر جو ہے وہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ کے اندر نہ ڈال لے. میں اس لیے جلدی اٹھ کر چلا جاتا ہوں اور وہ ساری کھجوریں اکٹھی کرتا ہوں, اور اکٹھی کر کے میں اپنے پڑوسی کو دے کر آتا ہوں کہ یہ کھجوریں میری نہیں, یہ کھجوریں آپ کی ہیں. اور جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں میرا بچہ کوئی اٹھا کے منہ میں نہ ڈال لے. اللہ اکبر. اور وہ چیز کھانا تو میرے بچے کے لیے جائز ہے ہی نہیں. یہ انداز تھا صحابہ اکرام علیہ رضوان کا, یہ طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کا, یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا. اور ہمارے روڈ کے سامنے سے کوئی گنے کی ٹرالی گزر کے تو دکھائے,
گنے کی ٹرالی گزر کے تو دکھائے. اور بچہ جناب گنے کھینچ رہا ہوتا ہے, چوری کر رہا ہوتا ہے, اور ہم بچے کو جناب تھپکیاں دے رہے, پتر جوان ہو گیا, واہ بھائی واہ, اس کو تھپکیاں دے, اس کا حوصلہ ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں, واہ بھائی واہ پتر تے جوان ہو گیا جناب, گنے کھینچ لیندہ ہے. میں نے کہا آج جس کو تھپکی دے رہے ہو نا, آج جس کو تھپکیاں دے رہے ہو, کل کو یہ بہت بڑا ڈاکو بنے گا. آج اگر بچے کی یہ عادت بن گئی ہے تو کل کو یہ راہزنیاں کرے گا, لوگوں کو لوٹے گا. تمہیں تو چاہیے تھا کہ بچے کو روکتے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے, تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے. اور ہم تو ایسے ہیں, اللہ اکبر, بچہ گنے کھینچ کر لایا ہے نا, بچہ جو ہے وہ گنے کھینچ کر لائے, ہم بھی کہتے ہیں ایک مینو بھی دے جا یار, ہے میں بھی چوسنا ہے. اور بعض اوقات تو بڑے بڑے بندے بھی, یقین مانے, شکل سے بڑے سمجھدار لگ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی گنا کھینچ رہے ہوتے ہیں, گنا کھینچ کر جناب چوپ رہے ہوتے ہیں آرام سے, بڑے سکون سے, ایسے کہتے ہیں مال غنیمت ہے یہ. او بھائی یہ آرام کا مال ہے, خدا کا خوف کرو, جس کا ہے اسی کا ہے, اور جس کا ہے یہ اسی کا ہے. اور تم جو یہ کھا رہے ہو, چوس رہے ہو, یہ تم ناجائز کر رہے ہو, یہ تو گناہ کا کام ہے, اور اپنے پیٹ کے اندر تم حرام اتار رہے ہو. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, یہ انداز درست نہیں ہے. والدین پر یہ حق ہے کہ والدین اپنی اولاد کو رزق حلال کما کر کھلائیں, رزق حلال ان کے پیٹ کے اندر اتاریں. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک دفعہ صدقے کی کھجوریں آ گئیں, صدقے کی کھجوریں ہیں, ڈھیر لگا ہوا تھا ایسے مسجد نبوی کے سین میں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بالکل چھوٹے سے تھے, بالکل چھوٹے سے. حضرت امام حسن کھیلتے کھیلتے آئے, اور آپ نے نا ایک کھجور اٹھا کر ایسے اپنے منہ کے اندر ڈالی. جیسے ہی ڈالی تو نبی پاک علیہ السلام نے نا انگلی کے ساتھ حضرت امام حسن کے منہ سے وہ کھجور باہر نکال دی. فرمایا حسن یہ ہمارے لیے جائز نہیں, یہ صدقہ ہے, اور ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ بچوں کی اس انداز میں تربیت کرنی ہے, یہ انداز ہے. اللہ اکبر. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں, اولاد کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں, اور اولاد کو رزق حلال کما کر کھلائیں, ان کے پیٹ میں حرام اتارنے سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.